اب میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ پکار عبادت ہے. آپ کہیں گے پکار کیسے عبادت ہو گئی؟ اب آپ سمجھ گئے نا کون سی پکار عبادت ہے؟ غائبانہ. تو میں ثابت کرتا ہوں اور ثابت بھی قرآن سے کرتا ہوں. آئیں جی ذرا تھوڑا سا آگے آئیں. یہ صفحہ نمبر ہے 427. 427. سورت کا نام ہے المومن. اس کی آیت نمبر ہے 60. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے بڑا مشہور ہے، الدعاء هو العبادہ، پکار ہی عبادت ہے. ایک اور فرمان ہے الدعاء مخ العبادہ، پکار عبادت کا مغز ہے. جب میرے نبی نے کہا الدعاء هو العبادہ تو میرے نبی نے اسی آیت کو تلاوت کی. یہ جو ہمارے سامنے کھلی ہوئی بطور تائید میرے نبی نے اس آیت کو تلاوت کی. اس پر آپ ذرا غور کریں. میں جو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن پڑھا کریں تدبر سے، غور سے. قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں. چاہتا ہوں تو دوسری جگہ پہ اس کی تفصیل موجود ہے. میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں، صلاحیت قبول کرنے کی مجھ میں ہے، لہذا مصائب میں مجھے پکارو. ادعونی، ادعونی دعا ہے، پکار ہے. اب ذرا آپ توجہ کریں گے. ان الذین یستکبرون عن دعائی، ٹھیک پڑھا ہے میں نے؟ ٹھیک پڑھا ہے میں نے؟ ان الذین یستکبرون عن دعائی، جو میری پکار سے اعراض کرتا ہے. یہی ہے؟ نہیں ہے. کہنا یہی چاہیے تھا. پہلے پکار کا ذکر ہے، ادعونی، مجھے پکارو. تو آخری حصے میں یہی کہنا چاہیے تھا نا، مجھے پکارو. جو میری پکار سے منہ موڑتا ہے تو ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں، یہ کہنا چاہیے تھا. لیکن آخری حصے میں آ کے اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے منہ موڑتا ہے. یہ انداز اپنا کے اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ غائبانہ پکار جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت. پہلے حصے میں پکار کا ذکر اور آخری حصے میں عبادت کا ذکر ہے. تھوڑا سا اور آگے آئیں جی. صفحہ نمبر ہے 453. سورت کا نام ہے الاحقاف. 26واں پارہ شروع ہو رہا ہے جی. سورت کا نام الاحقاف، آیت نمبر ہے 5. لیکن میں شروع کروں گا آیت نمبر 4 سے کہ وہ ذرا بڑی دلچسپ ہے، اس میں بڑی لذت ہے. موحدین کے لیے بڑا سرور ہے اس میں. ہمیں تو بڑا لطف آتا ہے. جن کے دل میں توحید کی شمع روشن ہے انشاءاللہ انہیں بڑا لطف آئے. قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، ارائیتم اخبرونی کے معنی میں
میرے پیغمبر آپ کہیں مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، مصائب میں، مشکلات میں، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے سانجا ہے آسمانوں کے بنانے میں، زمین کی کون سی چیز تمہارے معبودوں نے بنائی ہے جن کو تم مشکلات میں پکارتے رہتے ہو، کون سی چیز انہوں نے بنائی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی سانجا ہے۔ یہاں ذرا ہاتھ رکھ لیں اور تھوڑا سا پیچھے آئیں، صفحہ نمبر ہے 372۔ صفحہ نمبر 372، 21واں پارہ، سورت کا نام ہے لقمان، آیت نمبر ہے 10، صفحے کی پہلی سطر ہے جی۔ اللہ نے اپنی تخلیق کا، کمالات کا ذکر کیا جی۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم دیکھ رہے ہو آسمانوں کو کہ ان کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے، اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے میں نے کھڑی کر دی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ نے ڈالے زمین میں بوجھ، پہاڑ مراد ہے جی، زمین پانی پہ بچھائی، وہ ڈولنے لگی تو پہاڑوں کی میخیں ٹھوکیں، ان تمید بکم، کہ وہ زمین تمہیں لے کے ایک طرف جھک نہ پڑے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ نے پھیلا دیے اس زمین میں ہر قسم کے جاندار، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر ہم نے اگائے اس زمین میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کے عمدہ پھلوں کے جوڑے، جوڑوں سے مراد یا تو یہ ہے بڑا چھوٹا، میٹھا کھٹا، یہ کوئی میٹھا ہے کوئی کھٹا ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی لال ہے کوئی سبز ہے، عمدہ پھلوں کے جوڑے اسی ایک پانی سے ہم نے بنائے۔ اب ذرا توجہ کیجئے جی، ہم آیت نمبر 11 پہ آ گئے۔ اللہ اپنی تخلیق کا، کمالات کا، اوصاف کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ تو ہو گئی میری تخلیق، یہ تو میں نے بنایا ہے، فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ نا، میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے، یہ تو سب کچھ میں نے بنایا، انہوں نے کیا بنایا ہے، بل الظالمون فی ضلال مبین، کیا منع کریں گے، نا اس وجہ سے شرک نہیں کرتے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے بھی کچھ بنایا ہے، نا، بلکہ یہ ظالم مشرک جو ہیں یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے جو چیلنج کیا سورت لقمان میں، سورت احقاف میں وہی بات کہی جا رہی ہے، مجھے بتاؤ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، مجھے دکھاؤ نا انہوں نے کیا بنایا زمین میں، یا ان کا سانجا ہے آسمانوں میں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر تم دلیل میں کسی عالم کی کتاب پیش کرو گے تو میں نہیں مننی، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، پہلی نازل ہونے والی کتابوں میں سے کوئی حوالہ پیش کرو، او اثارت من علم، یا وہ علم
جو لگاتار مسلسل چلا آ رہا ہے، اس میں سے کوئی دلیل پیش کرو ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ کسی صحیح کتاب کا حوالہ لاؤ، آسمانی کتاب کا، یا کسی نبی کا کوئی قول جو تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے، اس میں سے حوالہ پیش کرو۔ یہ آگے جو میں بات کہنے لگا ہوں یہ ذرا غور سے سننا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ کے کہ میرے نبی ان سے پوچھ کوئی حوالہ پیش کرو، اور اگر تمہارے پاس حوالہ کوئی نہیں تو پھر فتویٰ آیا جے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فتویٰ لگا دیا، من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ یعنی اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں، اس کائنات میں اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں، جو پکارتا ہے۔ یدعو پر ذرا غور کریں جی، یدعو پکارتا ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک اسے جواب نہیں دے سکتے، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی دعاؤں سے، یہ بھی پکار کا لفظ آ گیا جی، وہ ان کی دعاؤں سے، وہ ان کی پکاروں سے غافلون، کیا بے خبر۔ دو جگہ پہ یدو دعا، یدو ان دعائیں، یہ آیت کے پہلے حصے میں ذکر ہوا جی، آگے آئیں جی۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی ہمارا دوست کہے بتوں کے بارے میں، ایک ہی بہانہ ہے نا، یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے۔ اگلی آیت پڑھو جی، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب اکٹھے کیے جائیں گے بت۔ الناس کا معنی یہی ہے، الناس بتوں کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، کانوا لہم اعداء، وہ بزرگ ہو جائیں گے ان پکارنے والوں کے دشمن، وَكَانُوا بِدُعَائِهِمْ کافرین، کیا لفظ ہے؟ وَكَانُوا بِدُعَائِهِمْ، بھائی پہلے یدو ہے پھر ان دعائہم میں، تو یہی کہنا چاہیے تھا نا کہ وہ قیامت کے دن ان کی پکاروں سے، جو پکار رہے ہیں وہ انکاری ہو جائیں گے۔ نہیں کہا، بلکہ کہا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ غائبانہ پکار جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اس نظریے سے کسی کو پکارنا، مدد کے لیے پکارنا، اس کا نام لے کے مدد لینا کہ میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نظریے سے جو پکارنا ہے، یہ پکار کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور جس کی عبادت کی جائے وہ کون ہوتا ہے؟ معبود ہوتا ہے۔ اور الہ کا معنی کا کیا کیا ہم نے؟ معبود۔ کلمے میں تو تم نے پڑھا تھا لا الہ الا، یہ قولی عبادت ہے جی، اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرتے، بس اتنی گفتگو اس پر کافی ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی ہے، پکار کی بات۔ ہاں